اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر غزوہ حنین کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اس کے متعلق کچھ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی. ویوم حنین، اور بطور خاص حنین کے دن بھی مدد فرمائی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا تھا، تم دل ہی دل میں یہ کہنے لگے تھے اب تو ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. تو فرمایا فلم تغن عنکم شیئا، تمہیں کسی شے نے کوئی نفع نہیں دیا، نہ تمہارے ہتھیاروں نے نہ تمہاری افرادی قوت نے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور تم پر زمین باوجود اس کے کہ بہت کشادہ تھی تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ بھی ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ جب ایک بار ہی انہوں نے حملہ کر دیا، اب وہ وقت جو ہے نا وہ پچھلی رات کا وقت تھا، رات کا اندھیرا تھا، وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تیروں سے حملہ کر دیا. تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا تھے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ایک ہی بار حملہ ہوا تو 12,000 بندے جو ہیں وہ سارے کے سارے بھگدڑ مچ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ہمیں کہ زمین باوجود اس کے کہ وسیع تھی تمہارے لیے تنگ ہو گئی، یہ ایسے ہی جب بھگدڑ مچے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائے، ہوتا یہ نہیں ہوتا، بھاگنے کو راستہ نہیں ملتا، ادھر ادھر ہونے کو جگہ نہیں دکھائی دیتی. زمین تو وسیع ہوتی ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کہاں جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا میں زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی تم پر، یہ ایک اس کے منظر کو بیان کرنے والی، اس کی ہیبت اور دہشت کو بیان کرتا ہے یہ لفظ کہ اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا کہ اللہ اکبر کبیرہ 12,000 بندے جماعت میں شامل ہیں، لشکر میں شامل ہیں، ایک دم سے بھگدڑ مچ جائے جی، اور لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں، کسی کو راستہ ہی نہیں مل رہا جی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عین اس وقت میں باقی سارے آگے پیچھے ہو گئے. کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو لوگ رہے جی ان کی تعداد 10 تھی، مرد 10 تھے اور 11ویں خاتون تھی جی. جو خاتون تھی ان کا نام حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو سواری تھی ان کی مہار کو پکڑا ہوا تھا، الغام کو پکڑا ہوا تھا. تو آپ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی سواری، جس سواری پر آقا علیہ السلام سوار تھے اس کو شہبا خچر تھا وہ، اور اس کا نام دلدل تھا. کیا نام تھا؟ دلدل تھا. اس پہ آقا علیہ السلام سوار تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے اس کی لگام جو ہے نا اسے پکڑ رکھی تھی، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سواری جو ہے اس کو میں اس کے رسی کو کھینچ رہا تھا تاکہ وہ زیادہ تیز نہ چلے. یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ 12,000 بندے جو ہیں وہ سارے آگے پیچھے ہو گئے، کل 11 لوگ وہاں بچے آقا علیہ السلام کے ساتھ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، میں کہ عباس چچا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ ان کو پکارو اور ببول والوں کو بلاؤ. ببول والے مطلب درخت والے، کیکر کے، ببول کیکر کے درخت کو کہتے ہیں.
میں کیکر کے درخت والوں کو بلاؤ، مطلب کیا تھا؟ یعنی ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے رضوان بیعت رضوان کی تھی، ہیں جی، اصحاب بیعت رضوان والے جو ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت کی تھی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، میں تم نے تو بیعت کی ہوئی تھی موت پر، تو آؤ واپس۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، باقی بھی صحابہ موجود تھے، انہی کو حضور نے کیوں فرمایا کہ آپ پکاریں؟ کیونکہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا آپ کی آواز بہت اونچی تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں کسی نے حملہ کر دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایسی دہشت تھی اور ایسا جلال تھا آپ کی آواز میں، آپ نے کھڑے ہو گئے، واہ صبا کہا نا، اوے سویرے سویرے ہم پہ حملہ ہو گیا، یہ جب کہا نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ کی آواز سن کے مکہ مکرمہ میں کئی ساری عورتوں کے حمل ضائع ہو گئے۔ اتنی آپ کی آواز میں شدت تھی اور اتنی رخاوت والی تو بات نہیں تھی، بہت زیادہ شدت، بہت زیادہ جلال، دہشت، روب تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارکہ میں۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ ان کو بلاؤ، اصحاب بیعت رضوان کو، جی وہ آئیں، اور اس طرح جیسے اللہ اکبر، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا نا، ہیں وہ ایسے واپس نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، وہ آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکارا تو وہ ایسے پیچھے لپکے، ہیں جی، جیسے اونٹنی جو ہے اپنے بچے پر لپکتی ہے، ہیں جی، اپنے بچے پر لپکتی ہے، ایک بکری جو ہے اپنے بچے پر لپکتی ہے۔ بچے پر کوئی حملہ کر دے تو بکری کیسے بھاگ کے حملہ کرتی ہے، اونٹنی کیسے حملہ کرتی ہے اس پر، میں کہ ایسے جیسے ایک ماں جو ہے وہ حملہ کرتی ہے نا، ہیں جی، اپنے بچے کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے آتے ہیں، کہ اسی طرح یک بارگی آقا علیہ السلام کے صحابہ، ایسی ایک آواز نکلنی تھی حضرت عباس کی، وہ سارے واپس مڑے، جہاں کہیں بھی تھے سارے واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جنگ کا منظر نامہ جو ہے وہی بدل دیا، جنگ کا رخ ہی تبدیل ہو گیا، ہیں اللہ اکبر۔ یہ مبارکہ دیکھیں نا جی پہلے ذرا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول کریم پر اور مومنین پر، وانزل، اور نازل کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، جنودن، بہت سارے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، رب تعالیٰ نے وہ لشکر اتارے، وہ لشکر فرشتوں کے تھے۔ کن کے تھے؟ فرشتوں کے لشکر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، فرشتے لڑے صرف بدر میں۔ کہاں لڑے؟ صرف بدر میں فرشتوں نے لڑائی کی ہے۔ یہاں پہ حنین میں فرشتے نازل ضرور ہوئے، کئی لشکر آئے فرشتوں کے حضور کے صحابہ کی مدد کے لیے، لیکن فرشتوں نے یہاں پہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لڑے حضور کے صحابہ ہی ہیں جی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب منظر کیسے بدل رہا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین اسی حالت میں، ادھر فرشتے آ گئے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی اٹھائی کنکریوں کی، ریت کی کنکریوں کی مٹھی آقا علیہ السلام نے اٹھائی، اور اس طرح کر کے جو سامنے کھڑے تھے بنو ثقیف اور حوازن، بنو حوازن کے لوگ، اس طرح کر کے حضور نے پھینک دی، اور ساتھ ہی حضور نے ہمارے شاہت الوجوہ، اتنا فرمایا حضور نے کہ فرمایا کہ اللہ کرے ان کے چہرے بگڑ جائیں، ان کے منہ بگڑ جائیں، اللہ اکبر۔ بس اتنا فرمانا تھا میرے آقا علیہ السلام نے کہ وہ مٹی جو ہے، ان کے جتنے جنگجو کھڑے تھے 4000 لوگ، ہر ایک بندے کی آنکھوں میں اور ہر ایک بندے کے منہ پہ چلی گئی، ایک بندہ بھی نہیں بچا کہ جو کہے کہ میری آنکھوں میں کچھ نہیں آیا۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، اچھا جب یہ دیکھا نا کریم آقا علیہ السلام نے، اور حضور علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، میں رب کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، لا کذب، کوئی جھوٹ نہیں ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے میں، اور فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب یعنی سردار کا بیٹا ہوں، میں کیوں بھاگ رہا ہوں، واپس آؤ تم۔ اللہ اکبر۔ سب نے پھر یک بارگی حملہ کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما دیے۔ فرشتے جو ہیں جی، وہ بعد میں مشرکین جو ہیں وہ کہتے تھے یار وہ فلاں فلاں سوار، وہ جو جب ہم اللہ مشرکین خود کہتے تھے، کہتے ہیں ہم بھاگتے ہوئے ان کے پاس، یعنی آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، حضرت عباس نے جس سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی، لگام پکڑی ہوئی تھی، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، لیکن
کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے جناب مٹی پڑی ہماری آنکھوں میں، ہمیں کچھ دکھائی دینا بند ہو گیا، ایک طرف سے جناب ساتھ ہی پھر ہم پہ حملہ شروع ہو گیا، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم جب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ہمیں ایسے ایسے لشکر دکھائی دیے جو ہمیں نہ پہلے دکھائی دیے تھے نہ بعد میں دکھائی دیے تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے کہا وہی تو امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کے لیے رب نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، وہی تو فرشتے آئے ہوئے تھے، وہ آ کے جناب ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک پورا منظر نامہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ ریت اور کنکریاں ملی ہوئی وہ پھینکا حضور نے تو سارے کے سارے کسی کو ہر ایک کو دکھائی دینا بند ہو گیا، اور ان کے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے جیسے مٹی پڑی نا ان کی آنکھوں میں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تک نہیں ٹک رہی، اس طرح کانپنے لگ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، نیچے گر رہی ہے۔ اب وہ سارے بھاگے وہاں سے، جیسے یہاں پہ منظر ہوا تھا پہلے، اب وہی حالت وہاں ہو گئی، وہاں سے لوگ بھاگے اور اتنے بھاگے اوتاس تک بھاگے، جی اوتاس جب وہاں پہنچے مختلف ٹکڑیاں بن کے بھاگے، کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ٹولیاں بنائی، ان کے لشکر بنائے، میں تم ان کے پیچھے چڑھ جاؤ، تم ان کے پیچھے چڑھ جاؤ، تم ان کے پیچھے جاؤ۔ ساتھ ہی پھر غزوہ اوتاس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غزوہ اوتاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ مکہ فتح ہو رہا ہے 8 میں۔ کب فتح ہوا؟ 8 میں، اور رمضان المبارک میں فتح ہوتا ہے مکہ۔ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مکہ پر حملہ کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام ان پر حملے کے لیے تشریف لائے تو یہ شوال کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ شوال میں غزوہ حنین ہو رہا ہے، اور اسی مہینے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ٹولیاں جو بنی تھی ان کا پیچھے فرمایا حضور نے، اور ان کے پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو لگا دیا، ان کے لشکر بنا کر کے۔ غزوہ اوتاس جو ہوتا ہے بالکل حنین کے ساتھ آگے ہو رہا ہے، جی بھاگ کے وہاں گئے تھے یہ مشرک لوگ، حنین کے یہ حنین کے رہنے والے لوگ جو تھے، جی بنو حوازن کے بنو ثقیف کے، یہ لوگ بھاگ کے وہاں گئے تھے اوتاس۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر وہاں پہنچا، آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ مارکا ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پیچھے چڑھا ہے، وہاں سے پھر بھاگے تو یہ طائف چلے گئے۔ طائف جب گئے تو ان کے بہت بڑے قلعے تھے۔ اب مزے کی بات دیکھیں، امام الانبیاء علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں، جی مکہ سے حنین آتے ہیں، مکہ فتح کیا، مکہ کو فتح کر کے حضور حنین آتے ہیں، حنین کو فتح کیا، اوتاس جاتے ہیں، وہاں سے وہ بھاگے تو طائف چلے گئے، طائف جا کر وہ بڑے بڑے قلعوں میں گھس گئے۔ کریم آقا علیہ السلام اوتاس سے پھر طائف چلے جاتے ہیں۔ طائف جا کر آقا علیہ السلام نے کئی دن کا محاصرہ کیا، کئی دن وہاں حضور ٹھہرے رہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ پھر کیا ہوا کہ حنین والے بھی لوگ جو ہیں وہ لوگ، ان کی بہت بڑی تعداد آ کے مسلمان ہوتی ہے، پھر طائف والے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد آ کے مسلمان ہوتی ہے، جی طائف والے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد مسلمان ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات، حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی طائف والے ہی تھے جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، پھر یہی طائف والے ہی تھے جن کا آقا علیہ السلام نے محاصرہ کیا تھا، پھر یہی طائف والے ہی تھے جہاں سے محمد بن قاسم اٹھا تھے۔ جہاں محمد بن قاسم پیدا ہوتا ہے وہ پھر یہاں پہ اسلام کی جھنڈے گاڑتا یہاں ملتان تک آپ پہنچتا ہے، جی ملتان تک محمد بن قاسم رحمہ اللہ جو ہیں وہ جھنڈے گاڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی دعا کا وہ ثمرہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام تھکے ہوئے زخمی ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور اجازت فرمائیں 2 پہاڑ اس طرح ملا کے ان کو میں اس طرح پیس دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، میں ان کے بچے پیدا ہوں گے وہ میرا کلمہ پڑھیں گے۔ بتائیں جی ان بچوں میں محمد بن قاسم پیدا ہوئے نہیں ہوا، ان میں پیدا ہوئے محمد بن قاسم رحمہ اللہ، اور بہت بڑے سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ وہی طائف والے آئے، وہی اوتاس والے آئے، وہی جناب پھر اللہ اکبر حنین والے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پورا ایک منظر نامہ ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسے جناب اسے بدلا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ جتنا مرضی سپہ سالار ہو نا جی، جتنے مرضی جناب ڈینگے مارے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، قربان جائے میرے کریم آقا علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی پر یاد ایک ایک گھر میں جا کے جہاں کوئی دھمکی دینے کا سوچتا بھی ہے حضور صحابہ کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے
وقتی طور پر جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف پہنچی، ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی، اس کا سبب کیا ہے اس پہ تھوڑا سا ہم بھی غور کریں۔ آج ہمارے اندر بھی وہ چیز تو نہیں پائی جا رہی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہارے اندر عجب آ گیا تھا۔ کیا آ گیا تھا؟ عجب آ گیا تھا۔ عجب فارسی زبان میں سے خود بینی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خود بینی، اپنے آپ کو دیکھنا ہو، میں بہت میں وہ یہ کیا ہے بھلا؟ خود بینی ہے۔ کیا ہے؟ خود بینی ہے۔ اور خود نمائی، خود بینی، یہ وہ مرض ہیں جو اس وقت امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ امت کے نوجوانوں کے اخلاق بگڑ گئے، بوڑھے تک برباد ہو چکے ہیں۔ تصویر لگائیں گے فیس بک پر، پھر انتظار کرتے رہیں گے میری تصویر کو اتنے لائک ہو گئے، اتنے لائک ہو گئے، اتنے کومنٹ ہو گئے، فلاں نے ماشاءاللہ پڑھا، فلانا دیکھ کے نکل گیا ہے، بڑا ہی مردہ آ رہا ہے یار، ہیں فلانا بڑا ہی ذلیل ہے، میری تصویر دیکھی اس نے ماشاءاللہ بھی نہیں پڑھا، میری تصویر دیکھی اس نے یہ بھی نہیں کیا، میری تصویر دیکھی اس نے لائک کومنٹ شیئر بھی نہیں کیا۔ بتائیں، یہ خود نمائی۔ اچھے کپڑے پہن لیں گے تو باہر آئیں گے، عورتوں میں تو بہت زیادہ مرض ہے، بہت زیادہ بیماری ہے یہ، وہ شوہر سے ایسے منہ بنائے پھرتی ہوں کہ نئے کپڑے پہن لیں۔ وہ بیچارہ 5 دن کماتا رہا، 5 دن بعد اس کے کپڑے کے پیسے جمع ہوئے، اس نے کپڑے لا کے دیے، کپڑے پہن کے منہ بنائے پھرتی۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تعریف ہی نہیں کی میری، تو بھائی کیا مطلب ہے؟ یہ تعریف چاہنا جو ہے نا، یہی بندے کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ سچی بات ہے، اس نظریے کی، اس سوچ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ہاں مرد جو ہے ویسے اپنی طرف سے کر دے، یہ جائز ہے اس کے لیے، اور ایسا کرنا چاہیے، ایسے 2-4 جملے بول دے جیسے وہ خوش ہو جائے، لیکن وہ عورت مطالبہ کرتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے فرمایا نا کہ بزرگ رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ 2 بندے تھے، 2 بزرگ تھے، دونوں فوت ہوئے۔ کسی اور بزرگ نے خواب دیکھا، دیکھتا ہوں ان دونوں میں سے جنت میں پہلے کون جاتا ہے۔ ایک جنت میں چلے گئے، دوسرے کو 500 سال روکا گیا۔ پوچھا گیا کہ ان کو 500 سال کیوں روکا گیا؟ تقویٰ طہارت میں تو دونوں دوست تھے، دونوں ایک جیسے تھے، باعمل بزرگ تھے دونوں، پھر ان کو 500 سال کیوں روکا گیا؟ تو میں کہ پہلے جو جنت چلے گئے ان کا ایک ہی جوڑا تھا پہننے کے لیے، دوسرے کے 2 جوڑے تھے، اس لیے رک گئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے نا، قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے پہ کپڑے لٹکا دے گا، اور یہ اعلان ہوگا جس بندے نے یہ کپڑے پہنے تھے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے اس کا یہ حال ہے، تو پھر جو بندہ لائک کومنٹ شیئر مانگنے کے لیے تصویریں لگاتا پھرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ بہت سارا شکست خوردہ ذہن ہو چکا ہے۔ یہ ذہنی جو ہے نا، یہ پستی کی علامت ہے کہ بندہ جناب سے سوٹ پہن کے جناب اس طرح کر کے لوگوں سے دادیں وصول کرتا رہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے نئی دھوتی پہنی جی 50 روپے کی، بڑی قیمت تھی 50 روپے اس وقت۔ 50 روپے کا تہ بند باندھا اور باندھ کے جناب اپنے دربار میں آیا۔ جی وہ بھی کیا وقت تھا کہ بادشاہوں کو بھی ایک ہی دھوتی میسر آتی تھی پہننے کے لیے۔ تہ بند باندھ کے جناب وہ آیا تو وزیر سے پوچھا اس نے کہا یار دھوتی نہیں پہنی ہے میں نے تہ بند، بتا کیسا لگ رہا ہوں ہیں؟ اس نے کہا جی آج تو آپ پورے 50 روپے کے لگ رہے ہیں۔ کتنے کے لگ رہے ہیں؟ 50 روپے کے لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب تیرا؟ 50 روپے کی ترکیلوں میں نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، تو نے پورے کا ریٹ ہی 50 روپے لگا دیا ہے۔ اس نے کہا حضرت جس بندے میں یہ بات آ جائے نا میں کیسا ہوں، یہ خود بینی آ جائے، بات اس بندے کی قدر ٹکا ہی نہیں ہوتی۔ میں نے اس لیے قیمت اکیلی دھوتی کی لگائی تھی، آپ کسی کام کے لیے بیکار ہیں یار۔ وہ بھی بندہ ہے جو اپنی شان کہے جی میری شان بڑھتی ہے کپڑے پہن کر، پھر تو بیکار ہوا یار، پھر تو قدر کپڑے کی ہوئی، تیری تو نہ ہوئی، پھر تیرے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر ٹکے گا نہیں ہے، پھر کپڑے ہی ہیں سارا کچھ۔ پھر تو جیسے باہر آپ چلے جائیں نا، میں صبح مدرسے جاتا تھا پڑھنے سائیکل پر، تو ایک بندہ ہوتا تھا صبح جہاں کتے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا، کتے لے کے جا رہا ہوں جس نے ٹک کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس احمق کو یہ نہیں پتا، حالانکہ کتے کو فخر کرنا چاہیے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، انسان کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ انسان فخر کر رہا ہے کہ کتا میرے ساتھ جا رہا ہے ہی نہیں۔ وہی خدا ہدایت دے تمہیں یار، وہ کتے کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ تیرے ساتھ جا رہا ہے، انسان کے ساتھ جا رہا ہے، الٹا انسان فخر کر رہا ہے کتے کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ احساس کمتری نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ کپڑے کو دکھا کے کہہ رہے ہیں میں دیکھو جی شخصیت تمہاری لگ رہی، کپڑے کے ساتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے کپڑے پہنے جی زینت کے لیے بھی پہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، میں کہ ہر نماز کے وقت ہے ابن آدم زینت اختیار کر، یہ قرآن کا حکم ہے۔
زینت اختیار کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن زینت اختیار کر کے لوگوں کے منہ کو دیکھنا، کون کو واہ واہ کہتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ خود بینی میں آ جاتی ہے، یہ چیز بندے کو برباد کرتی ہے، یہ چیز بندے کو خراب کرتی ہے۔ یہ نوجوان طبقے میں، خواتین میں، بچوں میں، ہر ایک میں آ گئی یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں خود بینی جو ہے نا، خود بینی، اپنے آپ کو دیکھا، رب تبارک و تعالی کی مدد سے توجہ ہٹی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا ان کے ساتھ ہیں؟ یہ تو پھر وہ عظیم لوگ تھے، فوراً سمجھ گئے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو ٹھوکر لگتی ہے، فوراً سمجھ آتے، اوہ یہ ہوا میرے سے، فوراً توبہ کرتے ہیں، رجوع الی اللہ کی دولت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے جیسے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، پھر یہ کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے میری شامت آئی ہوئی ہے، ہیں؟ سب سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا، پھر تجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کون سا گناہ ہے بھائی، ہیں؟ پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، پیسے پاس ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، پیسے پاس ہیں حج فرض ہے حج نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، کوئی تکلیف آنے پر پھر کہتا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا غلط کام کیا ہم نے۔ تو یہ پوری لسٹ لگی ہوئی، پوری فہرست بنی ہوئی آپ کی غلطیوں کی، تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیا کر رہے ہیں آپ، سمجھ آیا نا؟ تو یہ خواتین میں بہت زیادہ یہ مرض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خود بینی کا، ہیں کس چیز کا؟ خود بینی کا مرض بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جب سے انہوں نے برانڈ کے پیچھے لگی ہیں عورتیں، جب سے ٹی وی کے پیچھے لگی ہیں عورتیں، پہلے تو ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، کئی شادیاں بھگتا لیتی تھی، کئی جناب بڑے دن بھگتا لیتی تھی، اب شادی ایک دن کے 4 فنکشن ہونا، ہر فنکشن میں نیا سوٹ ہونا چاہیے، ہر فنکشن میں نیا سوٹ ہونا چاہیے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ سوٹ بھی 40 ہزار روپے کے، 20 ہزار روپے کے سوٹ ہیں، جوڑے ہیں، اور جسم پھر بھی نہیں ڈھک رہا ہیں۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عورتیں زیادہ جائیں گی جہنم میں، ہیں اسباب میں سے یہ بھی ہے وجہ، کپڑے تو پہنے گی لیکن جسم ان کے ننگے ہوں گے۔ اچھا ایک جوڑا جو ہے وہ ایک فنکشن میں پہن لیا، دوسرے میں نہیں پہنے گی، یہ مرد ہے، اور دوسرا یہ کہ وہی رنگ وہی ڈیزائن کسی اور عورت نے پہن لیا وہ بھی نہیں پہنے گی۔ ایک جوڑا کسی نے پہن لیا تو دوسرے نے کہا میں نے نہیں پہننا۔ اچھا کسی نے 2 عورتوں نے ایک جیسے کپڑے لے لیے تو کہا کہ ایک ہی دن پہنیں گے، ہاں آگے پیچھے نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ کئیوں میں یہ مرض ہوتا ہے بھی 2 جوڑے ایک گھر میں 2 عورتوں کے آ گئے ہیں تو وہ کیا کہیں گی، ہم نے سکول بنانا تھا، آپ نے بردی لے آئے آپ ہمارے لیے، ہیں؟ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ 2 جوڑے لائے، ایک باریک تھا ایک موٹا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کے لیے لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوڑا اپنے لیے لایا ہوں، ایک اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پتلے والا ہے نا وہ خود اپنا سلوانا، موٹے والا اپنی بیوی کو دینا۔ موٹا کپڑا جو ہے نا آپ کی بیوی پہنے، آپ کی زوجہ پہنے۔ آپ بتائیں جی ہے یہاں پہ وہ حال ہیں؟ سخت گرمی میں عورتیں موٹی پینٹ، جینز کی پینٹ موٹی ہوتی نا، ہیں موٹی پینٹ پہن کے ان کو گرمی نہیں لگے گی، بالکل گرمی نہیں لگے گی۔ اگر وہی شوہر جو ہے وہ ایک جوڑا لے آئے اپنی بیوی کے لیے تو وہ اسے گرمی لگے گی، اس میں نے نہیں پہننا، یہ بڑا گرم سوٹ ہے۔ تو یہ خود بینی جو ہے نا، اس کے اصل میں ہم نے جب سے تصوف چھوڑا ہمارا بیڑے غرق ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب بتائیں نا کس جگہ پہ یہ خود بینی اور خود نمائی کے نقصانات پڑھائے جاتے ہیں؟ بتائیں کہیں پڑھائے جاتے ہیں؟ آپ بھی بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی عمر ہو گئی آپ کی، بتائیں کہیں پڑھا تھا آپ نے؟ تو یہ تو بہت بڑی شے ہے یار، اتنا آگے فرمایا جس بندے نے یہ جوڑا پہنا تھا وہ جنت نہیں جا سکتا، اس سے بڑی کیا مذمت ہوگی بتائیں؟ یہ خود بینی کی، خود نمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول کریم پر اور مومنین پر۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو عذاب دیا، کافروں کو عذاب دیا۔ ظاہری بات ہے وہاں پر آسمان سے تو عذاب نازل نہیں ہوا، وہاں پر فرشتوں نے بھی نہیں مارا انہیں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ صرف مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اور یہاں تک الفاظ ہیں اللہ اکبر کہ فرشتے آئے اور حضور کے صحابہ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، ادھر چلو،
کہاں جا رہا ہے؟ ادھر آؤ، مڑ مڑ کے لائے فرشتے نے، اس طرح کر کے فرشتے صحابہ کرام علیہ رضوان واپس آئے۔ تو فرشتے لڑے بھی نہیں، آسمان سے بھی عذاب نہیں آیا، اور رب تعالیٰ نے عذاب کسے کہا ہے؟ وہ جو صحابہ کی تلواریں چلی ہیں نا، انہی تلوار چلنے کو، حضور کے صحابہ سے ان کو مار پڑنے کو رب تعالیٰ نے اپنا عذاب کہا ہے، یہ میرا عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی سزا یہی ہے، ان کا بدلہ یہی ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی جن کو چاہا، جن کو رب نے چاہا، جو ہے نا ہم آپ کو چاہتے ہیں، رب نے فرمایا کہ جن کو میں نے چاہا جی ان کو پھر توبہ کی توفیق دی۔ یعنی کہ حنین کے لوگ جو ہیں، وہاں کے رہنے والے بنو ثقیف کے، بنو حوازن کے لوگ جو ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، جو مارا گیا باقی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے جو آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر ایک بار کھڑے ہو گئے، تلواریں لے کر آ گئے حضور سے لڑنے کے لیے، پوری منصوبہ بندی کی انہوں نے آقا علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے، جنگ بندی کا، جنگ کا جو ہے نا ایک ماحول بپا کیا۔ پھر آقا علیہ السلام پھر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں رب نے انہیں بھی حضور کے صحابہ میں شامل کر لیا، رب بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کو